محترم سامعین السلام علیکم۔ جھریوں سے نجات کے لیے بس یہ پیسٹ لگائیں۔ میتھی کے تازہ پتوں کی پیسٹ بنا کر سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، تھوڑی دیر بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ نہ کبھی زکام ہوگا نہ نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ جوڑوں کے درد اور سوجن سے نجات۔ جوڑوں کے درد اور سوجن کے لیے 7 عدد چوہارے اور 5 ماشے پسی ہوئی سونڈ دودھ میں جوش دے کر صبح و نہار منہ پینے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ 50 روپے میں 4 امراض کا علاج۔ ہر قسم کے یرقان، قبض اور خون کی حرکت میں خرابی، جسم پر دانے وغیرہ کے لیے یہ حیرت انگیز ٹوٹکا بہت مفید ہے۔ اس دوائی کو استعمال کرتے ہوئے پرہیز لازم ہے۔ بنانے کا طریقہ: کسی بھی پنسار کی دکان سے افسنتین کی 50 روپے کی لکڑیاں لے کر 1.5 کلو پانی میں ابالیں اور ساتھ آدھا کلو چینی ڈالیں۔ جب 1 کلو پانی بچ جائے تو اس کو اتار کر چھان لیں، کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ استعمال: کپ کا چوتھا حصہ صبح، دوپہر اور چوتھائی حصہ شام میں استعمال کریں۔ دوائی کڑوی ہونے کی وجہ سے بھنے ہوئے چنے تھوڑے سے کھا لیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک رہے گا۔ اس سے پرانا یرقان، قبض اور خون کی خرابی، جسم پر بننے والے دانے وغیرہ حیرت انگیز طور پر بالکل ختم ہو جائیں گے۔ نسخہ آزمایا، پتھری غائب اور ڈاکٹر حیران۔ درد گردہ، پتھری اور گیس کی تکلیف کے لیے کئی بار کا آزمایا ہوا نسخہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سونڈ، سونف، نوشادر، کالا نمک، کالی مرچ اور رائی، یہ 6 چیزیں ہم وزن لینی ہیں۔ ایک چھٹانک لے کر باریک پیس لیں۔ صبح و شام چھوٹی چمچ پانی کے ہمراہ لے لیں۔ پانی زیادہ پینا ہے۔ پتھری، ریت جو بھی گردہ میں ہوں گی خارج ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ میرے ایک عزیز جن کو گردہ میں پتھری تھی، ڈاکٹر نے آپریشن کی تاریخ دی۔ اس دوران یہ پھکی ان کو دی گئی اور جب آپریشن کے لیے گئے تو گردہ میں پتھری بالکل نہ تھی۔ ڈاکٹرز حیران تھے، یہ سب اس پھکی کا کرشمہ تھا۔ ویسے بھی چاول یا دیگر کوئی بادی اشیاء کھا لیں، یہ پھکی ضرور ایک چھوٹی چمچ کھا لیتے ہیں، آسانی سے غذا ہضم ہو جاتی ہے۔ اپنی ناف خود ٹھیک کریں۔ میرے پاس ناف کو خود نکالنے کے لیے ایک کامیاب ٹوٹکا ہے جو کہ میں میگزین ٹوٹکے کے سامعین کی نظر کرتا ہوں۔ 1 یا آدھے انچ موٹا 2 فٹ لمبا ڈنڈا لیں۔ اکڑو بیٹھ کر یہ ڈنڈا گھٹنوں میں دبا لیں۔ حلوہ یا کوئی نرم غذا سامنے رکھ لیں۔ 2 منٹ کے بعد یہ غذا استعمال کریں۔ غذا کھانے کے بعد یہ ڈنڈا نکال دیں، ناف ٹھیک ہو جائے گی۔ نوٹ: دونوں پاؤں اور گھٹنے ملے ہوں تو بہتر ہے، اور نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ٹوٹکا میں نے کئی افراد پر آزمایا ہے، کامیاب پایا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے اپنی ناف نکلوانے آتے ہیں، میں ان کو یہی ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ خود کلامی کی بیماری دور کرنے کے لیے یہ کھائیں۔ کچھ لوگوں کو اپنے آپ سے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ بیماری بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے پپیتا کا چھلکا جو کہ نہ کچا ہو نہ زیادہ پکا ہو، اس کو 1 ہفتہ سالن کی طرح پکا کر کھائیں، یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ گردے کے درد سے ہمیشہ کے لیے نجات۔ سامعین، آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ گردے کا درد جو پتھری کی وجہ سے ہو رہا ہو، آپ دیسی مرغی کے پوٹے لے کر ان کے اوپر سے جو زرد رنگ کا چھلکا اترتا ہے اس کو خشک کر لیں اور پیس کر آدھی چمچ صرف 3 بار کھائیں، اور اوپر سے دودھ اگر گائے کا مل جائے تو اچھا، ورنہ جو میسر ہو پی لیں۔ گلقند بھی 2 چمچ کھا لیں۔ انشاءاللہ جو آپریشن کروانے جا رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، اور یہ ایسے اور اتنی جلدی سے اثر کرتا ہے جیسے پین کلر کھا لی ہو۔ دائمی نزلہ کے لیے۔ دائمی نزلہ کے لیے مچھلی کا تیل آدھا چمچ روزانہ ناشتے کے 2 گھنٹہ بعد 1 ماہ تک استعمال کریں۔ سردیوں میں رات کو بھی آدھا چمچ استعمال کر سکتے ہیں۔ دماغی کمزوری، پرانا نزلہ اور سر درد، مغز، بادام، مکھن، چینی ہم وزن لے کر رگڑ کر چاٹنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور پرانا نزلہ درد سر اور کمزوری میں بے حد مفید ہے۔
کیا آپ کے بھی ہاتھ کانپتے ہیں؟ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر کے چوتھائی کر دیں اور روزانہ صبح نماز فجر کے بعد ننگے پاؤں شبنم آلودہ گھاس پر ٹہلا کریں، انشاءاللہ ہاتھوں کی کپاہٹ کچھ عرصہ میں دور ہو جائے گی۔ سر کے بال مجھ سے روٹھ گئے۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں ان کے لیے یہ نسخہ بہت لاجواب ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ بے شمار لوگوں نے آزمایا، آپ بھی آزمائیں اور پھر فائدہ ضرور بتائیں۔